ذرا زور سے بولیں، بیٹا پیدا ہوا ہے، اور وہ بیٹا کہاں پیدا ہوا ہے؟ اس بیٹے کی قسمت کے قربان جائے جو حضرت ابو طالب کے گھر پیدا ہو رہا ہے، جو رسول اللہ کا چچا زاد بھائی بن کے پیدا ہو رہا ہے، جو نبی پر نبوت ختم تو ولیوں کا امام بن کے پیدا ہو رہا ہے، ولایت کا داتا اور شاہ سوار بن کے پیدا ہو رہا ہے، وہ علی المرتضی ہے جو پیدا ہوئے تو اپنے ماں جان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، کسی دیوان خانے میں پیدا نہیں ہوئے، کسی ہال میں پیدا نہیں ہوئے۔ علی اس ہستی اعظم کا نام ہے جو خدا کے گھر خانہ کعبہ میں پیدا ہو رہا ہے۔ علی کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ، اللہ کے گھر بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ کعبۃ اللہ شریف میں علی پیدا ہوتے ہیں، یہ علی کی شان ہے۔ مولا علی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، بات اتنے پہ ختم نہیں ہوتی ہے، مگر علی پیدا ہوئے۔ جب علی اور علی کے والدہ کو گھر لے جایا گیا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے تاکہ میرے چچا کو مبارکباد دے دوں کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، لخت جگر پیدا ہوا ہے، میرا چچا زاد بھائی پیدا ہوا ہے، ولیوں کا سردار پیدا ہوا ہے۔ حضور نے جب ولادت کی مبارکبادی دینے کے لیے جب ان کے گھر پہنچتے ہیں اور گھر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، حضرت ابو طالب گھر کھولتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی نے کہا چچا مبارک ہو، چچا مبارک ہو کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرت ابو طالب حضور سے مبارکبادی قبول تو کیے لیکن چہرے پر پریشانی کی آثار ہے، چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی ہے، چہرے پر فکر دوڑ رہی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا یا ابا طالب، اے میرے چچا ابو طالب، کیا بات ہے کہ آپ کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آ رہی ہے، فکر ستا رہی ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا بیٹا میرے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ نابینا پیدا ہوا ہے، وہ نابینا پیدا ہوا ہے، وہ اندھا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ نے کہا چچا ایسے نہیں ہو سکتا، چچا ایسے نہیں ہو سکتا، یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ حضرت ابو طالب کے گھر میں حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی چچی سے کہا ذرا وہ بچے کو مجھے دے دو۔ رسول اللہ نے اس بچے کو گود میں اٹھایا جس کا نام علی المرتضی ہے، جس کا نام حیدر کرار ہے، جس کو شیر خدا کہا جاتا ہے، جس کو نائب مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ان کو رسول اللہ نے اپنے گود میں اٹھایا۔ گود میں اٹھانا ہی تھا، علی المرتضی نے آنکھ کھولی تو کائنات میں سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ مولا علی اس ہستی اعظم کا نام ہے جو پیدا خدا کے گھر میں ہوتے ہیں اور آنکھ کھولے تو سب سے پہلے نبی اللہ کو دیکھتے ہیں۔ علی نابینا بن کے پیدا نہیں ہوئے، علی بتانا چاہتے تھے میں پہلے اپنی ماں جان کو، بابا کو، کسی اور کو نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا وہ آ تو جائیں۔ اور سنو، نبی پیدا ہوئے، نبی پیدا ہوئے، ساری کائنات نبی کی والدہ محترمہ کو مبارکباد دے رہی ہے، اور مبارکبادی دینے آسمان سے جبریل امی 70 ہزار فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ آپ مبارکبادی دینے کے لیے حضرت آمنہ کے خواب میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، آمنہ میں مبارکبادی دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، مبارکبادی دینے کے لیے حجرہ آمنہ میں حضرت مریم کی روح تشریف لا رہی ہے، حضرت حوا کی روح تشریف لا رہے ہیں۔ نبی پیدا ہوئے تو حضرت حاجرہ کی روح تشریف لا رہی ہے، مبارکبادی دے رہی ہے، مگر اے علی تیری قسمت کے قربان جاؤں، تو پیدا ہو رہا ہے تو نبی اللہ مبارکبادی دے رہا ہے، اللہ کا نبی مبارکبادی دے رہا ہے کہ چچا مبارک ہو کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ اللہ، تیری قسمت کے قربان جاؤں کہ تو نبی کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، پیارے بزرگ اور دوستو، آؤ ذرا غور کرتے ہیں اس علی کی عظمت کو۔ رسول اللہ نے کیا مقام، کیا درجہ دیا اپنے علی کو۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے ہارون کو ان کا مددگار بنا کر بھیجا، جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بن کر آئے، ان کے مددگار رہنما بن کر آئے،
ان کے وزیر بن کر آئے، اسی طرح میرے رب نے میری مدد کے لیے میرے علی کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، میرے علی کو پیدا فرمایا ہے۔ قربان جاؤ دوستو علی کے مقام پر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم علی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ بات اتنی نہیں ہے، علی شیر خدا اس ہستی اعظم کا نام ہے۔ خیبر کا وہ دروازہ جسے 40 ہاتھی کھولا اور بند کیا کرتے تھے، جسے 40 پہلوان کھولتے اور بند کرتے تھے، اس شیر خدا نے اپنے ہاتھوں سے اس خیبر کے دروازے کو کھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ اللہ نے بازو علی میں وہ قوت عطا فرمائی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، علی کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ فرمایا جاتا ہے رسول اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے بھائی مولا علی سے اتنی محبت فرماتے کہ جن کو آپ نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ کو ان کے نکاح میں دیا، اور اب بھائی سے وہ علی داماد بھی بن گئے۔ اور اب علی کی عظمت دیکھو، علی کا مقام دیکھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام ایک میدان میں جمع ہے، ایک بڑی چٹان پر چڑھے ہوئے رسول اللہ صحابہ اکرام سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور فرمایا گیا کہ آقا علیہ السلام کے خطبوں میں سب سے بڑا جلیل القدر خطبہ تھا، جس میں حضور نے امت کو ایک تعلیم عطا فرمائی ہے، امت کو ایک مقام زندگی عطا۔ یہ پاک علیہ السلام نے علی کا ایسا تعارف امت کو کیوں کروایا؟ کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا کہ لوگوں مجھ پہ نبوت تو ختم ہو جائے گی، اب تم کو ہدایت کا راستہ بتا لے، کوئی نبی تو پیدا نہیں ہوگا۔ پوائنٹ نوٹ کرو، اب تم کو تمہاری ڈوبتی ہوئی نیا کو بچانے کے لیے اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب تم کو مصیبت کے دلدل سے نکالنے کے لیے کوئی اللہ کا نبی تو نہیں آئے گا۔ اس علی کو دیکھ لو، میں جاؤں گا تو بچانے کا کام اللہ علی سے لے گا، علی کی اولاد سے لے گا۔ کبھی حسن سے لیا جائے گا، کبھی حسین سے لیا جائے گا، کبھی امام باقر سے لیا جائے گا، تو کبھی ہندوستانیوں کے لیے مولا حضرت سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی مولا علی کے اس بیٹے سے لیا جائے گا۔ حضور نے کہا نبوت تو ختم ہو رہی ہے، علی کو اٹھا کر بتایا اب سلسلہ ولایت شروع ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ ولایت قیامت تک چلے گا۔ کب تک چلے گا بولے؟ اب ایک جملہ آپ مجھے کہنے دیجئے، ایک اور نکتہ۔ پیارے دوستو غور کرو، بڑی جامع بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم پوری زندگی میں آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ہر نبی چلے جاتے تو نبی کا دین بھی چلا جاتا۔ حضرت آدم گئے تو حضرت آدم کے ساتھ ان کا دین بھی چلا گیا، ان کی شریعت چلے گئی، ان کی کتاب چلے گئی، ان کا قانون چلا گیا، ان کے اصول چلے گئے، ان کے ماننے والے چلے گئے، ان کے دین میں تفریقات پیدا ہو گئے، فتنے پیدا ہو گئے، انتشار پیدا ہو گئے، اتنے جھگڑے، اتنے اختلافات، اتنے فتنے ہوئے کہ امت کٹ کے مرنے لگی۔ اللہ نے پھر دوسرے نبی کو بھیجا، نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام گئے تو نوح کے ساتھ ان کا دین، ان کی شریعت، ان کی کتاب، ان کا قانون سب کچھ چلا گیا۔ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام گئے تو ان کا دین بھی ختم، ان کی کتاب ختم، ان کا قانون ختم، ان کی شریعت ختم۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ گئے، بعد میں موسیٰ کی امت نے انہی کے دور میں ان کی کتاب کو بدل ڈالا۔ تفریقات کا یہ عالم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی شریعت، ان کے قانون، ان کی کتاب کو ختم کر دیا۔ لیکن اے مسلمانوں غور کرو، 1400 سال ہو گئے۔ پوائنٹ نوٹ کرو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، سمجھو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 1400 سال ہوئے، نبی پردہ فرمائے، مگر نبی کی کتاب نہیں مٹ رہی ہے،
نبی کا قانون نہیں مٹ رہا ہے، نبی کی شریعت نہیں بدل رہی ہے، نبی کا اسلام نہیں ٹوٹ رہا ہے، نبی کا لایا ہوا نظام آج بھی زندہ ہے، نبی کی ایک ایک ادا مسلمان میں زندہ ہے، نبی کی ایک ایک سنت زندہ ہے، قرآن کی آیات زندہ ہے، احادیث مبارکہ زندہ ہے، مسجدوں میں اذان کی آواز زندہ ہے، ممبروں میں تلاوت زندہ ہے، عورتوں میں پردہ زندہ ہے، مسلمان میں سنت زندہ ہے، نبی کا طریقہ زندہ ہے۔ میں نے کہا مولا کیا بات ہے، وہ بھی تیرے ہی پیغمبر تھے، ان کو بھی کتاب تو نہیں دی تھی، شریعت تو نہیں دی تھی، مگر مولا وہ گئے تو کتاب چلی گئی، قانون چلا گیا، اسلام چلا گیا، دین چلا گیا، مگر تیرے نبی پردہ فرمائے، 1400 سال ہوئے، دین نہیں جا رہا ہے، اسلام نہیں جا رہا ہے، قرآن نہیں مٹ رہی ہے، اذان بند نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھی ہی پڑھی جا رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ وہاں سب کچھ مٹ گیا یا سب کچھ آباد ہو رہا ہے، پھلتے ہی جا رہا ہے، پھولتے ہی جا رہا ہے۔ تو رب نے جواب دیا، سنو سنو، وہ نبی تو تھے مگر ان نبیوں کے پاس کوئی حسین نہیں تھا، یہ نبی بھی ہے تو نبی کے پاس نبی کے دین کو بچانے والا حسین بھی زندہ ہے۔ یہ ان نبیوں کے پاس حسین جیسا شہید کوئی نہیں تھا، ان نبیوں کے پاس فاطمہ جیسی خاتون نہیں تھی، ان نبیوں کے پاس حسن جیسا لال و گوہر مصطفیٰ نہیں تھا۔ یہ تو صدقہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کے پاس نبوت بھی ہے، شریعت بھی ہے، قانون بھی ہے، اصول بھی ہے، اخلاق بھی ہے، تہذیب بھی ہے، تمدن بھی ہے، عبادت بھی ہے، تقوی بھی ہے، شجاعت بھی ہے، سلامتی بھی ہے، دین بھی ہے، کردار بھی ہے۔ تو ساتھ میں نبی کے بعد ان سب کو سنبھالنے کے لیے ایک طرف حسین کھڑا ہے تو دوسری طرف حسن کھڑا ہے، ایک طرف فاطمہ کھڑی ہے تو پھر ان کے پیچھے علی بھی کھڑا ہوا ہے۔ یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے۔ کیا ہے ذرا بولے، ذرا زور سے بولے۔ ایک نکتہ سمجھاتا ہوں دوستو، سمجھو۔ کرب و بلا کے میدان میں، آپ سننے کے موڈ میں تو ہے نا؟ ذرا زور سے بولیں۔ یہ سامنے والے ہیں سنتے ہیں؟ ارے واہ، پورے اچھے لوگ آئے جی اڑیسہ کے۔ دیکھو، قربان جاؤ نبی کی عظمت پر، نبی کے خانوادے کی عظمت پر۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے میدان میں ہے۔ سرکار امام حسین کے ساتھ جتنے مرد تھے سب شہید ہو گئے۔ پوائنٹ نوٹ کریے مولانا، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا خدا کی قسم۔ جتنے لوگ تھے، جتنے مرد تھے سب شہید ہو گئے، لیکن صرف ایک مرد بچ گیا تھا جس کا نام زین العابدین تھا۔ ذرا زور سے کہہ دیں، ایک سید سجاد بچ گیا، ساجدوں کا سردار بچ گیا، علی کا پوترا حسین کا جگر کا پارا بچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں، میں نے بھی تاریخ کے کتابیں پڑھی تو مورخین لکھے زین العابدین کو بخار تھا، اس لیے مولا حسین بولے کہ بیٹے تم کو بخار ہے، تم میدان جہاد میں نہیں جاؤ گے۔ بخار رہنا میرے حساب سے کوئی وجہ نہیں ہے جنگ سے روکنے کی۔ اجی جب علی اصغر کو دے سکتے ہیں تو زین العابدین کو دینا کیا کمال ہے۔ پوائنٹ نوٹ کرو۔ وہ بچہ بھی جو 2.5 دن کا پیاسا تھا، وہ بھی تو پیاس کی وجہ سے تمام تر مصیبتیں آلام اس پر ٹوٹ پڑ رہی تھی۔ ویسے پیاسے علی اصغر کو امام حسین نے میدان کربلا میں بھیج دیا، اور جب تیر لگا ہوا علی اصغر زین العابدین کے ہاتھوں میں اپنی روتی ہوئی آواز کو بند کر کے شہادت کا جام نوش کر کے خیموں میں آیا، تو علی امام حسین نے جب اپنے بیٹے علی اصغر کو گود میں لیا تو سرکار امام حسین نے کہا، اے اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر تیرے دین کو، میرے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اگر 1000 علی اصغر بھی تو مجھے دیتا تو میں سب کو تیری راہ میں شہید کروا دیتا۔ جس حسین کا جذبہ اتنا بلند ہو، جس کی صبر و استقامت کا یہ عالم ہو، وہ زین العابدین کو کربلا میں جانے سے خدا کی قسم ہرگز نہیں روکتے۔ لوگوں نے لکھا کہ امام زین العابدین کو بخار تھا اس لیے کربلا میں جانے سے روکے، مگر میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ بخار تو عقل والوں کے واسطے تھا، عشق والوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔
امام زین العابدین کو حسین نے اس لیے روکا، نقطہ نوٹ کریے، کرب و بلا میں 72 لوگ جام شہادت نوش کر گئے، چچا عباس، قاسم، اون و محمد، علی اکبر اور علی اصغر جام و شہادت نوش کر گئے، لیکن زین العابدین سرکار کو بچایا گیا، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ میرا بیٹا رکنا ضروری ہے، میرا لخت جگر رکنا ضروری ہے، میرا جانشین کا رکنا ضروری ہے۔ کہا بیٹا تم میدان جنگ میں نہیں جاؤ گے، تم یزیدیوں سے مقابلہ نہیں کرو گے۔ علی زین العابدین نے کہا بابا جان مجھے جانے دیجئے، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں تاکہ نانا کے دین کو بچانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دیا جائے۔ تو امام حسین نے کہا بیٹا سنو، شہادت ہم پیئیں گے، جام شہادت ہم پیئیں گے، ہم شہید ہوں گے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اور تجھے بچا اس لیے رہا ہوں نانا کے دین کو چلانے کے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، نعرے تکبیر۔ کہا بیٹا ہم اس لیے جام شہادت نوش کر رہے ہیں تاکہ نانا کا دین بچ جائے، دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے شہادت دے رہے ہیں، اور تجھے رکا اس لیے رہا ہوں کہ دین مصطفیٰ کو تجھ سے چلایا جائے گا۔ بولے بابا جان بات سمجھ میں نہیں آئی، مسئلہ کیا ہے؟ بولے بیٹا تو ذرا ٹھہر تو جا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں تیری وہ مقدس پشت ہے جس سے امام حسن بھی امام جس سے غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں معین الدین چشتی تیری نسل میں پیدا ہو رہا ہے، صابر پیا کلیری تیری اولاد میں پیدا ہو رہا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر تیری اولاد میں پیدا ہو رہا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری تیری اولاد میں پیدا ہو رہا ہے، محمد الحسینی بندہ نواز تیری اولاد میں پیدا ہو رہا ہے، مخدوم سمنانی تیری اولاد میں پیدا ہو رہا ہے، تیری اولاد میں پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جب پیدا ہوں گے تو یہ کوئی معمولی انسان بن کے نہیں، یہ جدھر سے گزرتے جائیں گے ادھر سے لوگ نانا کا کلمہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ جو تاج نبوت ہے، جو سارے نبیوں کے لیے شرف و سعادت کی بات ہے، اس تاج نبوت کو آقا علیہ السلام نے اپنے سر اقدس سے اتارا، اس کو کپڑا بنایا اور بچھا دیا، کہا بیٹی تو اس پہ بیٹھ جا، بٹھا کر بتایا یہ میری بیٹی کا مقام ہے۔ اللہ اللہ دوستو، سیدہ کی عظمتوں کو سمجھو، اہل بیت کے مقام کو سمجھو۔ بس اب آخری بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں، یہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب حضرت علی سے رشتہ ہوا، حضرت فاطمہ حضور سے رخصت ہوئی، حضور کے گھر سے رخصت ہوئی، حضرت علی کے گھر گئی، تو حضور اور حضرت علی کے گھر کے بیچ میں صرف 17 گھروں کا فاصلہ تھا۔ کتنے گھر کا؟ ذرا زور سے بولیں۔ صرف 17 گھر کا فاصلہ تھا، اور وہ گھر بھی کوئی 200 گز 400 گز 600 گز کے نہیں تھے، وہ گھر 6 فٹ بائی 6 فٹ کے گھر تھے۔ یہ جتنا اسٹیج ہے نا اس میں 2 گھر آ جاتے تھے، اللہ اکبر، اتنے چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ ایسے 17 گھر، یہ جتنا جلسہ ہے بس اتنا ہی فاصلہ تھا، ادھر حضور کا گھر ہے، ادھر طیبہ طاہرہ فاطمہ کا گھر ہے۔ لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹی کی اتنی دوری بھی برداشت نہیں تھی، اتنی دور چلا جانا بھی حضور برداشت نہیں کر رہے تھے۔ حضور اکثر کہتے تھے کاش میری بیٹی میرے بازو ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، میری بیٹی میرے بازو ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ ایک دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ارادہ کر لیا کہ اب طیبہ طاہرہ فاطمہ کو رسول کے بازو لے آ کر ہی رکھ دیں گے۔ باہر نکلے، حضرت ابو ایوب انصاری کو تلاش کرنے لگے کیونکہ وہ حضور کے پڑوس میں رہتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے تو کہا ابو ایوب انصاری تم سے ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش ہماری نہیں رسول کے خاطر ہے۔ ابو ایوب انصاری نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کیا ہے فرمائیے۔
تو حضرت ابو بکر کہنے لگے ابو ایوب انصاری جب سے رسول اللہ کی بیٹی رسول اللہ کے گھر سے رخصت ہوئی حضور کو ان کی محبت بڑی بے چین کر رہی ہے، وہ حضور سے بہت دور جا چکی ہے، اے ابو ایوب انصاری اگر تم اجازت دے دو تو تمہارا گھر میں اب علی اور فاطمہ رہ جائیں اور تم اپنا سامان علی و فاطمہ کے گھر میں شفٹ کر لو۔ جیسے ہی سننا تھا ابو ایوب انصاری اپنے گھر کا پورا سامان نکالے اور باہر لے آ کر رکھ دیے، کہا ابو بکر میں نے علی و فاطمہ کو میرا گھر نظر کر دیا ہے، اللہ میں نے نظر کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ اور علی آئے اب اس حجرے